حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پرسرار سچائی جانتے تھے۔ وہ سچائی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جس کو آپ سننے پر چونک جائیں گے کہ جو مخلوق 24 گھنٹے آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز آپ کیوں نہیں جان پائے؟ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ بات ہے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں پائی جانے والی یہ باتیں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 جانداروں کو پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معیزہ تھا۔ کئی مسلمان سکالرز کے مطابق یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہ وہیں رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو اس راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہی بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور وہ حصہ کاٹ دیا جہاں بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا، نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ یہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا۔ ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھانا کھا گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے اور جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں جب کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ پاک نے خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہ ہو پاتے تھے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانوروں سے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے پورے جسم کا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہارٹز ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں ایک انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کے ان پرسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلیت نہیں بلکہ یہ گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خون خوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیں، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔